الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ان سلمان فارسی قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کائنات سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال یا ایھا الناس، اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ لوگو تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ تو اظلکم شجر سایہ دار جس طرح انسان کو سورج کی تمازت اور گرمی سے محفوظ کر دیتا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس حدیث طیبہ کی شرح کے تحت لکھتے ہیں کہ اسی طرح آقا کائنات سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظلکم کا کم لفظ استعمال فرما کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ مقدس مہینہ انسان کو دنیا اور آخرت کی تمازتوں سے اور ذلتوں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور پھر آگے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، لیلۃ خیر من الف شہر، اور 1000 مہینے سے بہتر رات اس کے اندر عطا فرمائی۔ اور جعل اللہ صیامہ فریدا، پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے روزوں کو اللہ نے فرض فرمایا ہے۔ فقام لیلہ وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کو عبادت وہ ارشاد فرمایا حضور نے کہ وہ زائد نفلی عبادت ہے، یعنی نماز پنجگانہ کے علاوہ ایک اور نماز تراویح امت مسلمہ کو عطا کی گئی ہے۔ وہ اس کی رات کو، یعنی رمضان شریف کی راتوں کو انسان اللہ کے حضور کھڑے ہو کے نماز تراویح کی ادائیگی کرتا ہے۔ اور پھر اگلی حدیث، اسی حدیث طیبہ کے آگے میرے پاک نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اس مہینے کے اندر کوئی نفلی کام اس نیت سے کیا کہ اسے اللہ کا قرب عطا ہو جائے، تو سرکار فرماتے ہیں اس کو ایک نفلی کام کرنے کی وجہ سے اتنا اجر و ثواب ملے گا گویا اس نے فرض کی ادائیگی کی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایک فرض کی ادائیگی کرے گا تو سرکار فرماتے ہیں اس کو پروردگار عظیم یہ ثواب عطا فرمائے گا کہ کمن ادا 70 فریضہ فیما سوا، گویا اس نے ایک فرض رمضان میں ادا کرنے کے ساتھ گویا اس کو اللہ ایسا اجر عطا فرمائے گا کہ اس نے 70 فرائض نماز کے علاوہ رمضان شریف کے علاوہ ادا کیے ہیں۔ اور آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر یہ اس کا ثواب جنت ہے کہ انسان اس مہینے کے اندر صبر کرتا ہے۔ کس انداز سے صبر کرتا ہے؟ موسم کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے روزہ کو پورا کرتا ہے، موسم کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے، پیاس کو برداشت کرتے ہوئے روزہ کی تکمیل کرتا ہے۔ اور ایک شخص انواع و اقسام کے کھانے اس کے سامنے پڑے ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اللہ کے علاوہ اسے دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، وہ کھانا تو درکنار، وہ اس کی طرف دیکھنا ہی گوارا نہیں کرتا۔ یہ صبر کی ایک قسم ہے۔ اور جو شخص صبر کرے گا فرمایا کہ اس کو اس کا ثواب جنت ہے۔ اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے، بھائی چارے کا مہینہ ہے کہ انسان دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے، ان کے دکھ درد بانٹے، ان کی تکالیف کو دور کرے، ان کی مالی معاونت کرے، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئے۔ فرمایا شہر المواسات۔ اور پھر آگے بڑی خوبصورت بات حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔
کتنی بار مشاہدے میں آیا ہے کہ وہ لوگ جنہیں پورا سال کھانا نصیب ہی نہیں ہوتا، فروٹ کھانا نصیب نہیں ہوتا، بہت سی اقسام کے فروٹ اس شخص کے دسترخوان کے اوپر افطاری کے وقت چنے ہوتے ہیں، کہ یہ بھی سرکار کے ایک فرمان کی ایک عملی تفسیر ہے کہ یزاد فیہ رزق المومن، کہ اس کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ اتک رقبتہ من النار، رقبتہ کہ فرمایا کہ اس کی گردن کو آزاد کر دیتا ہے جہنم سے۔ اور حضور امام الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی بندہ مومن کو روزہ افطار کروایا تو روزے کا اجر کتنا ہے؟ فرمایا کان لہ مغفرۃ للذنوب، کہ اس کے اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دے گا، کہ اس نے ایک بندہ مومن کا روزہ افطار کروایا، پروردگار عظیم اسے گناہوں سے کیا ہے نجات عطا فرمائے گا، جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بندہ مومن کے جو شخص روزہ دار ہے اس کے رزق کے اندر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں، آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ بات سنی سرکار سے صحابہ نے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے دل کے اندر بھی یہ بات پیدا ہوئی، کاش اللہ ہمیں یہ طاقت دیتا، یہ قوت دیتا، ہمارے پاس یہ توفیق ہوتی تو ہم بھی مسلمانوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو روزہ افطار کروا کے اس عادت سے کیا بہرہ مند ہو جاتے۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں اپنی اس تڑپ کا اظہار کیا، قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ دار کو روزہ افطار کرائے۔ تو سرکار نے، میرے پاک نبی نے کس انداز سے ان کی دلجوئی فرمائی، فرمایا اللہ پاک یہ ثواب ہر اس شخص کو عطا فرمائے گا جس نے دودھ کے ایک گھونٹ، پانی کے ایک گھونٹ، یا کھجور کے ایک لقمے کے ساتھ، ایک دانے کے ساتھ، کھجور کے ایک دانے کے ساتھ بھی کسی روزہ دار کے روزے کو افطار کرایا، اور یہ ثواب اس کو ملے گا۔ اور جس نے کسی بندہ مومن کو وہ پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور اس کا روزہ افطار کرایا، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کے میدان پروردگار عظیم اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا، اور اس پانی پینے کے بعد اسے اس وقت تک پیاس محسوس نہیں ہوگی جب تک وہ جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے۔